بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ ہماری 36ویں ویڈیو ہے۔ 35ویں ویڈیو میں نے جو بیان کیا تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں۔ میں نے بیان کیا کہ 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے جنگ احد میں، اور جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی آنکھ، زبان، ناک، کان ابو سفیان کی بیوی ہند نے کاٹ کر مالا بنایا تھا، اور بھی بہت سے جو معاملات ہوئے اس کو میں نے 35ویں ویڈیو میں بیان کیا۔ آئیے 36ویں ویڈیو کو یہاں سے شروعات کرتے ہیں، اور یہ ہجرت کا چوتھا سال ہے۔ یہ ہجرت کا چوتھا سال ہے۔ ہجرت کے چوتھے سال میں کچھ واقعات جو پیش آئے تھوڑا مختصر میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے تو کفار کا حوصلہ بلند ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ سے ان لوگوں نے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ سریہ ابو سلمہ ہوا، طلیحہ بن خویلد، اسلمہ بن خویلد، ان دونوں نے مل کے ایک فوج تیار کی تھی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پلان کیا تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتا ہے تو 150 صحابہ کو بھیجتے ہیں۔ جب صحابہ یہ پہنچتے ہیں تو یہ ظالم سب کے سب ڈر کے بھاگتے ہیں اور اپنے مویشی جانور وغیرہ چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ سب مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے۔ اس کے بعد سریہ عبداللہ بن انیس ہوا، خالد بن سفیان، یہ بھی ایک بااثر آدمی تھا اور بڑا دشمن تھا مسلمانوں کا۔ اس نے بھی ایک فوج تیار کر رکھی تھی اور وہ تیاری کر چکا تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کی۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تھا تو کچھ صحابہ کو آپ نے بھیجا اور یہ صحابہ جا کے اس ظالم کا کام تمام کیے۔ اس کے بعد اسی سال حادثہ رجی پیش آیا۔ رجی ایک جگہ کا نام ہے، اصل میں وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے قبیلے سے، اور ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ صحابہ کو بھیج دیجئے تاکہ یہ صحابہ آ کے اسلام کی بات کریں اور لوگوں کو اسلام سمجھائیں، اور جو اسلام لا چکے ہیں ان کو تعلیم دیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 صحابہ کو بھیجتے ہیں۔ جب یہ صحابہ وہاں پہنچتے ہیں تو ظالم ان کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں تو ان پہ حملہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ جان بچا کے پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں۔ جب پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں تو ظالم کہتے ہیں نیچے اتر آؤ، ہم تمہیں پناہ دیں گے، تمہیں ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ جب وہ نیچے آتے ہیں تو پھر حملہ کر کے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور صحابہ بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، مگر لڑتے لڑتے 6 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں 10 میں سے۔ اس کے بعد 4 بچتے ہیں، 2 اور شہید ہو جاتے ہیں۔ 2 صحابہ کو یہ ظالم بیچ دیتے ہیں، ان کے ہاتھ بیچتے ہیں جو دشمن تھے تاکہ وہ خرید کے ان کو قتل کریں۔ حضرت خبیب کو ایک کافر خریدتا ہے، اس لیے خریدتا ہے تاکہ ان کو قتل کر دے، شہید کر دے، اور جنگ احد وغیرہ میں جو لوگ مارے گئے تھے جنگ بدر وغیرہ میں اس کا بدلہ لے۔ اس کی وجہ سے حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے اور 40 دن تک سولی پہ لٹکتے رہتے ہیں۔ ان کا جسم تر و تازہ تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کی لاش مبارک 40 دن سے لٹک رہی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں صحابہ سے کون ہے جو خبیب کی لاش کو لے کے آئے؟ جو لاش کو لے کے آئے گا جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ چند صحابہ تیار ہوتے ہیں اور لاش کو لیتے ہیں، لے کے چلنے لگتے ہیں۔ جب تو کفار ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ جب پیچھا کرتے ہیں تو لاش مبارک کو زمین پہ رکھ کے وہ صحابہ بھاگتے ہیں، اور جب کفار جب لاش کے پاس، حضرت خبیب کی لاش کے پاس جب پہنچتے ہیں تو زمین شق ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، لاش مبارک زمین میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت زید بن تسنہ
جو ایک ظالم جس نے خریدا تھا اس نے صولے پہ لٹکانے کے لیے تیاری کرتا ہے اور جلاد کو کھڑا کرتا ہے. لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور ابو سفیان بھی تھا. جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا اے زید بن دسنہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد عربی کو صلیب پہ چڑھایا جائے، قتل کیا جائے؟ تو حضرت زید بن دسنہ جو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں ظالم، میں تو اپنے آپ کو قربان کرنا پسند کرتا ہوں مگر میرے نبی کے پیر میں کانٹا لگے یہ نہیں پسند کر سکتا، یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میرے نبی کے پیروں میں کانٹا بھی چبھے. اپنے آپ کو، ہمارے جیسے ہزاروں کو، میرے ماں باپ میرے نبی پہ قربان، میں اپنے آپ کو قربان کرنا پسند کرتا ہوں مگر یہ نہیں پسند کرتا کہ میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھے. ظالم ابو سفیان کا دل دہل جاتا ہے. اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ماننے والوں کو دیکھا مگر محمد عربی کے ماننے والوں کا معاملہ ہی جدا گانا ہے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. میں عشق جامع محمد کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. تو یہ کچھ واقعات جو ہجرت کے چوتھے سال ہوئے اور اس کے علاوہ جو واقعات ہوئے اس کو میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا انشاءاللہ، تاکہ ہجرت کے چوتھے سال کے واقعات مختصر میں ہمارے ذہن میں آ جائے.